جہاں جہاں مسلمانوں کو اللہ نے حکومتیں دی، قوتیں دیں، ماضی قریب کے اندر امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، امام محمد بن سعود رحمہ اللہ نے اس پاک سرزمین سے اسی طرح قبروں کا خاتمہ کیا جن قبروں کو پوجا جاتا تھا، جہاں پہ قبے بنائے گئے تھے، جہاں پہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی گئی تھی۔ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں ہم لوگوں کو وہابیوں سے روکتے ہیں کہ وہابیوں سے دور رہو۔ کیوں روکتے ہیں؟ آپ کسی کو بلاؤ اور اسے کہو میرے باپ کی قبر پہ فاتحہ خوانی کر، اور وہ فاتحہ خوانی کی بجائے آ کر آپ کے باپ کی قبر پہ لات مار کے چلا جائے تو آپ کو کتنا غصہ آئے گا؟ تو وہابیوں نے صحابہ کرام کی قبریں توڑی ہیں، اس لیے ہم لوگوں سے روکتے ہیں کہ یہ بڑے بے ایمان لوگ ہیں، ان کے قریب نہ جانا۔ حضرات، اگر کوئی شخص آپ کو فاتحہ کے لیے بلائے کہ آئیے میری ماں کی قبر پہ جاتے ہیں، میرے باپ کی قبر پہ جاتے ہیں، وہ فاتحہ پڑھنے آئے اور قبر پہ لات مارے تو آپ کو غصہ نہیں آئے گا؟ آپ نے فاتحہ پڑھنے بلایا، وہ آ کے نہیں قبر کو مٹا دو، پیر مارے تو کیا آپ کو غصہ نہیں آئے گا؟ اپنی ماں باپ کی قبر پر ان خبیثوں نے صحابہ کرام کی قبروں کو اڑا دیا، اولیاء کرام کی قبروں کو مٹایا، بلڈوزر سے مٹایا۔ اسی لیے ہم تم ان لوگوں سے دور ہے۔ ہمارے والدین کی قبر کو تم نقصان پہنچاؤ تو کتنا صدمہ ہوتا ہے۔ یہ نبی کے صحابہ کرام کی قبروں پر بلڈوزر لگاتے ہیں۔ اور ایک لات مارنا الگ بات ہے، آپ کے والدین کی قبر پر اگر کوئی پیر رکھ دے تو آپ کو غصہ آئے گا۔ مسلمان کی قبر کی توہین نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے پیر نہیں بلکہ بلڈوزر سے صحابہ کرام کی قبروں کو مٹایا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ان سے دور رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی دور رہنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ آج سے آپ لوگ دور رہیں گے نا انشاءاللہ؟ بھائی، قبر کی توہین کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ قبروں کے اوپر نہ بیٹھیے توہین کی نیت سے، ان کو ٹھوکریں نہ ماریے، لیکن ایک قبر کو عبادت گاہ بنا لیا گیا، اللہ کے مقابلے پہ اس کی پوجا شروع کر دی، اس کو توڑنے کا حکم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیدنا علی کو دیا۔ اگر کوئی پختہ قبر کو توڑے، اگر کوئی گنبد کو توڑے، اگر کوئی درگاہ کو توڑے، مسلمان حاکم، میں یہاں پہ یہ بات دہراؤں گا، جس کو سلطہ ہو، جس کے پاس امر ہو، جس کے پاس کنٹرول ہو، جس کے پاس حکومت ہو، یہ نہیں کہ عام بندہ اٹھے اور توڑے اور وہ گاؤں کے اندر اور شہر کے اندر فتنہ برپا کر دے اور پھر مجبوراً اہل توحید کو چندہ کر کے اس درگاہ کو بنا کر دینا پڑے۔ یہ فتنے کا راستہ ہے۔ ہم نے ذکر کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومت ملی، جہاں جہاں مسلمانوں کو حکومت ملی، انہوں نے شرک کے سارے مناظر کو مٹا دیا۔ اگر امام عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ نے اس پاک سرزمین سے شرک کے مناظر کو ختم کیا تو انہوں نے صحابہ کی توہین نہیں کی، اولیاء اللہ کی توہین نہیں کی، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کیا۔